السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پارٹ نمبر 6 پر ہم بات کریں گے۔ شادی انسان کے لیے ضروری تو ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد کن وجہ سے جماع نہیں کرنا چاہیے؟ کثرت جماع یا مباشرت یعنی ہم بستری کے نقصانات۔ مباشرت ہم بستری کرنے میں بے حد اعتدال کی ضرورت ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ مباشرت ہم بستری سال میں ایک بار کرنی چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو 6 ماہ کے بعد، اگر یہ بھی ناممکن ہو تو 1 ماہ کے بعد ہم بستری کرنی چاہیے۔ حد سے زیادہ خواہش ہو تو 1 ہفتے کے بعد ہم بستری کرنی چاہیے۔ 1 سے زیادہ مرتبہ ہم بستری بجائے راحت کے نقصان کا موجب ہوتا ہے۔ حسب ذیل نقصانات کثرت جماع یعنی ہم بستری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اکثر مجامعت یعنی زیادہ جمع یعنی ہم بستری کرنے سے عورت کا رحم گرم ہو جاتا ہے، جس کے باعث ویرج پھیل جاتا ہے اور حمل قرار یعنی حمل نہ ہونے کا نقصان دہ ہے۔ رحم کی اندرونی جھلی زیادتی جماع کرنے سے سنگڑ جاتی ہے، جس کے باعث زرد سا پانی رحم سے آنا شروع ہو جاتا ہے، جو عورت کو کھا جاتا ہے۔ مستورات کو حیض کی کمی پیشی یا ٹھیک وقت پر ماہواری نہ آنے کی شکایات پیدا ہو جاتی ہے، جو طرح طرح کی بیماریوں کا باعث ہوتی ہیں۔ اکثر مجامعت مردوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ جسمانی دماغی کمزوری کے علاوہ جریان منی، احتلام، کمزوری، سستی اور بدہضمی کی شکایات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان گھل گھل کر زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ ماڑا ڈگا اور بتی روگ پنجابی کہاوت کے مصداق دانت جلدی گر جاتے ہیں، بال قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں، نیز دماغی امراض بھی آ چمٹتی ہیں، اولاد دائم المرض پیدا ہوتی ہے۔ بعض حالتوں میں عمر طبی کو بھی نہیں پہنچتی۔ کسی نے کہا ہے جس طرح گھڑی کو پیچھے سے کھولنا گھڑی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح عورت بھی پیچھے سے ہم بستری کرنے سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس طرح گھڑی کو قبضے میں رکھنے کے لیے جس کی ضرورت ہے، اسی طرح عورت کے معاملہ میں ظاہری چین تو چین نہیں مگر دلی چین کی اشد ضرورت ہے۔ جس طرح بار بار چابی دینے سے گھڑی کی مشین خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح عورت سے بار بار ہم بستری کرنے سے عورت کی جسمانی مشین خراب ہو جاتی ہے۔ جس طرح اپنی گھڑی غیر شخص کے حوالے کر دینے سے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے، اسی طرح عورت کے معاملہ میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اچھی گھڑی وقت دے کر آرام پہنچاتی ہے، اسی طرح عورت سکھ و آرام پہنچا سکتی ہے۔ بس اچھی گھڑی کی طرح
رفیقہ حیات کے معاملہ میں بھی ہمیشہ اچھی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کن حالتوں میں جماع ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ حیض کی حالت میں جماع ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ مرد کو بھی سوزاک اور سستی کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بلکہ مرد کو بھی سوزاک کی بیماری کا سخت اندیشہ ہے۔ حمل کی حالت میں جماع یعنی ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ صرف حمل کو ضائع ہونے یا بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات مرد کو فالج کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ یا کھانا کھا کر فوراً جماع کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہیے، اس سے جگر کی بیماری اور راشا کی بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دن میں بھی جماع یعنی ہم بستری نہ کرنا چاہیے۔ پیاس کی حالت میں یا جلاب کی حالت میں جماع ہم بستری کرنے سے تپ دق اور سل کی جیسے امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان حالتوں میں جماع کا تصور بھی نہ کرنا چاہیے۔ سخت سردی، سخت گرمی کی حالت میں جماع سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ زکام یا سرسام کا خطرہ ہوتا ہے۔ رنج و فکر کی حالت میں بھی اس فعل کی طرف دھیان نہ کرنا چاہیے، صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد جماع کرنے سے دماغی امراض کے لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ ورزش کے فوراً بعد اس فعل کے انجام دینے سے رگ اور پٹھے اور اعصابی کے کمزور ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں جماع کرنا بھی صحت کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔